ڈاکٹر صاحب ابھی حال ہی کے اندر ایک ایکٹر ہے، ان کی ایک کتاب منظر عام پہ آئی ویئر دا اوپیمس گروز. اس کے بعد ایک تنازع شروع ہو گیا. لیکن اگر اس کے اندر دیکھا جائے جو الزام لگائے ہیں، میں اس پہ شاید بات بھی نہ کرتا، لیکن اس کے اندر الزام وہی لگے ہوئے ہیں جو ڈارک سوسائٹیز کو کے جو علمناتی یا فری میسنریز کے جن کو ماسٹرز کہا جاتا ہے. اگر میں متھ یا اس ڈارک سوسائٹیز کی جو سیکرٹس ہیں ان کی بات کریں تو وہ اس طرح کے الزام ہے کہ نیگیٹو انرجی گین کی جا رہی ہے. وہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری اس کتاب کو غالباً آپ وہ حاجرہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کو ہم دو اینگل سے دیکھیں گے تاکہ چیزیں ہمارے سامنے دونوں اس کے پہلو آ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب یا اس طرح کی کتاب پاکستان کی سیاست میں نئی نہیں ہے. اس سے پہلے تہمینہ نے کتاب لکھی تھی مائی فیوڈل لارڈ، جس کا ترجمہ ہوا مینڈا سائیں کے نام سے. اس کتاب کے بھی اس کے پیچھے کچھ خاص چیزیں تھیں، اس کے بھی پیچھے ملاقات تھی جی، اور بھی کچھ چیزیں آئیں، کچھ اور لوگوں کی کتابیں بھی. اب ایک یہ کتاب بھی آ گئی. صاحب کتاب کی برتھ بھی دیکھی جانی چاہیے، کتاب کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس کی برتھ بھی دیکھی جانی چاہیے. جس موقع پر وہ کتاب کی دوبارہ سے ریلیز کی گئی اس سے بھی دیکھنا چاہیے. ان ساری کو کمبائن کرنا چاہیے. ایک تو یہ سب کو دیکھنا چاہیے. دوسرا آپ کا سوال، جتنے بھی شیطانی سوسائٹیز ہیں اگر آپ ان کے اعمال دیکھیں، یہ بچوں کے گلے کاٹتے ہیں، مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں، جو پیڈوفیلیا اور اس طرح کی جو چیزیں ساری کی ساری وہ ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ خون پیتے ہیں، جانوروں کے ساتھ ان کے مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شیطان کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں. اب یہ بالکل جیسے میں نے پہلے ایک پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ایک شیطانی نظام ہے اور ایک رحمانی نظام ہے. یہ دونوں نظام جو ہیں یہ پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. رحمانی نظام نے ہی غالب آنا ہے، مگر شیطانی نظام اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ رحمانی نظام کو کسی وقت کے لیے عارضی طور پر نیچا کر دے. اس کے لیے وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں. اس اسکول آف تھاٹ کا سوچنا کہنا، میرا بھی یہی مقصد تھا اس کو ڈسکس کرنے کا. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جی، اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے. پولیٹیکل کیا ہے اس کے پیچھے ہمیں میں نے چھوڑ دیا، اس لیے میں نے وہ پبلک میں چھوڑ دی کہ آپ خود سوچیں ان چیزوں کو. پبلک خود سوچے. ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی یہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں اس کے اندر کالا جادو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ڈارک سیکرٹ سوسائٹیز کے ڈارک سیکرٹس، ان کے اوپر ڈسکس کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے. جب یہ ایلومیناتیز یا فری میسنز کے جب برادرز جب گرینڈ ماسٹرز بنتے ہیں یا ماسٹرز بنتے ہیں تو اس وقت انہیں جن رسومات سے گزارا جاتا ہے وہ خاص طرح کے ریچولز ہوتے ہیں، اس میں بھی شیطانی رسومات شامل ہوتی ہیں. بعض اوقات خون پلایا جاتا ہے، بعض اوقات ان کے گلے میں توق ڈال کر باقاعدہ سنگلی ڈال کے، خواہ وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کیوں نہ ہو اس وقت جب گرینڈ ماسٹر بن رہا ہو، اس خاص وہ چبوترے پر لایا جاتا ہے جہاں پہ خون بکھیرا گیا ہوتا ہے. یہ ان کے وہ خاص ریچولز ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے، یہ میرا نہیں ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب آپ شیطان کو خوش کرتے ہیں تو آپ کو نیگیٹو انرجیز ملتی ہیں، اور نیگیٹو انرجی جو ہیں وہ عام لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتی ہیں. مگر میرا اپنا پوائنٹ آف ویو، پرسنل پوائنٹ آف ویو اس کے بالکل کوائٹ وائس ورسا ہے. لیکن ہم ان کے بلیف کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا بلیف یہ ہے، اس کے لیے وہ تمام شیطانی اعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ مقدس کتابوں کی بے حرمتی بھی تک کرتے ہیں، حتیٰ کہ محرمات جو ہیں، جو محرم رشتے ہوتے ہیں انہیں بھی پامال کرتے ہیں. ان کے نزدیک جتنا بڑا گناہ کریں گے اتنا زیادہ وہ شیطان کے قریب ہو جائیں گے، جتنا زیادہ شیطان کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ انہیں شیطانی طاقت حاصل ہوگی اور وہ دنیا میں شیطانی راج کے لیے کام کر سکیں گے. تو اس کتاب میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا بیسیکلی وہ چیزوں کو کنیکٹ کیا جا رہا تھا. اور اگر آپ عالمی تنظیموں کو دیکھیں جس طرح ہم بات بار بار کرتے ہیں، فری میسنز کی کرتے ہیں، ایلومیناتی کی کرتے ہیں، اور بھی کئی ڈارک سیکرٹ سوسائٹیز ہیں، وہ سب کے سب ون آئی والے کو لے لیں آپ، بلڈ کو لے لیں آپ، مردوں اور بچوں کے ساتھ مختلف طرح کے معاملات کو دیکھ لیں، بچوں کو ذبح کرتا ہے. یوتھ کی بھی یہ بڑی کوالٹی ہے، آپ دیکھیں کوالٹی کر لیں یا ان کا ایک بلیک اسپاٹ ہے ان کے چہرے پر کہ بچوں کے قتل کرنے کے الزام شروع سے نہیں شروع سے اب تک ان پر بچوں کے قتل کے الزام لگتے رہے. ہٹلر نے بھی الزام لگایا کہ ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں، بخت نصر نے بھی یہ الزام لگایا کہ یہ بچوں کو مار دیتے ہیں. ان پر یہ الزام شروع سے لگتا رہا. تو یہ لوگ اس نیگیٹو انرجی کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمام ریچولز کو ادا کرتے ہیں. تو یہ نیگیٹو انرجی کو یہ جو حاصل کرتے ہیں لوگ، کیا یہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے ہر خطے میں کرتے ہیں. پاکستان میں تو جگہ جگہ دیواروں پہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ پڑھتے بھی ہیں تو وہ لوگوں کی سائیکی سے تو کھیل رہے ہوتے ہیں. اب انہیں وہ انرجی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ علیحدہ سے کبھی کر لیں گے. لیکن یہ لوگ یہاں پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جو سوال ہے یہ لوگ یہاں پہ انتہائی کثرت میں پائے جاتے ہیں. ان چیزوں پر یقین رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ان میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی بالکل. رحمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں نے ایک کام کیا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے ایک سہیل ایاز پیڈوفائل کیس جو بچوں کی جنسی جو ہے زیادتی کی موویز اپلوڈ کرتا تھا، وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں جو ہے اس کو لے کے آئے تھے.
تو اس کے بارے میں بھی یہی باتیں جو تھیں کہ ڈارک ویب، ڈارک سوسائٹیز، ڈارک رومز، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے کتنے بچے برآمد ہوئے. تو پھر تو یہ کہ ایک منظم لابی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے نا. بالکل کر رہی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں تو گلی محلے میں دیواروں پہ جو ہے وہ کھلا لکھا ہوتا ہے عامل بابا اور بنگالی جادو اور یہ ساری چیزیں اسلامی ریاست کے اندر سرعام ہو رہی ہیں، گلی محلے میں ہو رہا ہے، اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. شیطان کی ایک طاقت ہے، وہ ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا آ رہا ہے، اور برملا کھل کے جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. اس کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کھلم کھلا کر رہے ہیں. اس کے اوپر